فلسطین حملہ کرے تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، اسرائیل حملہ کرے تو سیلف ڈیفense۔ مطلب یہ کہ مسلمان اگر حملہ کر دے تو اسے دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے، اگر اسرائیل یہودی حملہ کر دیں تو اسے پھر سیلف ڈیفنس کہا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا تو مسلمانوں کو دہشت گرد، ٹیررسٹ ڈکلیئر کر بیٹھا ہے۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو انٹرنیشنل میڈیا نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہے، جب آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کی تو آپ کو انٹرنیشنل میڈیا ٹیررسٹ ہی کہے گا، جبکہ کرسچنز، جوز ایسی کوئی ایکٹیویٹی کر دیں تو انہیں سیلف ڈیفنس کہا جاتا ہے، جہاں انہیں انٹرنیشنل میڈیا پر اٹھایا ہی نہیں جاتا، بات ہی نہیں کی جاتی۔ اب یہاں پر پریزنٹ کنڈیشن سن لیں کہ اسرائیل کے 1200 پلس افراد مر چکے ہیں، فلسطین کے 950 پلس افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے ریز کروں گا، میری طرف سے اسرائیل یہودی بھاڑ میں جائیں۔ Stand with Israel. We stand with Israel. US President Joe Biden said we are stand with Israel۔ تو US یورپین کنٹری جو بھی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، انڈیا بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ مودی نے جو ٹویٹ کیا یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہاں پر میں تمام مسلمانوں سے ایک کوسچن پوچھوں گا اور اپنے آپ پر یہ ریئلائز کریں کہ آپ میں سے ہر کسی کے گھر سے ایک بندہ شہید ہو چکا ہے۔ اب آپ کے اوپر کیا کنڈیشن گزر رہی ہے، ذرا اس بات کو سوچیں۔ آپ کے گھر سے ایک بندہ شہید ہو چکا ہے، آپ کیا آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ موبائل پہ ٹک ٹاک یوز کریں گے، گانے سنیں گے، کیا کریں گے؟ فلسطین میں رہنے والے مسلمان بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، اسرائیل اٹیک سے، ایئر اسٹرائک سے ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اب ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں، ان کے پاس فرسٹ ایڈ کٹ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 75 ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات، یہ جو 75 میں آیت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ آیت پریزنٹ کنڈیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، پریزنٹ کنڈیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لکم لا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں نہیں جہاد کرتے، تم کیوں نہیں قتال کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ان بے بس مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک آپ سے فرما رہے ہیں، تمام امت مسلمہ سے فرما رہے ہیں کہ تم سب کو کیا ہو چکا ہے کہ تم لوگ جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے ان بے بس لوگوں کے لیے، ان بے بس فلسطین کے مردوں، عورتوں، بچوں کے لیے۔ الذین یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں۔ اب فلسطین کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں دیکھیں یہ لفظ جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے، یہی لفظ آج کی پریزنٹ کنڈیشن میں یہی ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اب ذرا فلسطین کی طرف آئیں، فلسطین کے بارے میں بھی تھوڑا جان لیں۔ جو غزہ کی پٹی ہے 365 کلومیٹر اسکیئر کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور اس میں 20 لاکھ لوگ، 20 لاکھ افراد کی آبادی ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ ڈینس پاپولیٹڈ ایریا یہ فلسطین غزہ کی پٹی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اب کوئی جگہ بچی نہیں ہے۔ تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس غزہ میں، اس فلسطین میں ہائی رائز بلڈنگز بہت زیادہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب جگہ بچی نہیں ہے، لوگوں نے ورٹیکلی بلڈنگز میں اپنی رہائش اختیار کر۔ اب فلسطین کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں، اسرائیل والوں نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں، ہاسپیٹلز کو تباہ کر دیا ہے، اب ان کے پاس فرسٹ ایڈ کٹ بھی نہیں رہی۔ وہ ایک راستہ ہے مصر کی طرف سے جو ان کو لگتا ہے جہاں سے فرسٹ ایڈ کٹ پرووائڈ ہو سکتی ہے۔ اب ہم میں سے مسلمانوں کا ایک یہ بھی کام ہے کہ ہم لوگ مالی طور پر ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں۔ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے فلسطین کی بچہ بچہ جو ہے نا مدد کے لیے پکار رہا ہے، یہ الفاظ پکار رہا ہے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، من هذه القرية الظالم اہلھا، اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور اپنے پاس سے کوئی حمایتی ہماری طرف بھیج دے، اپنے پاس سے کوئی دوست
ہمارے لیے بھیج دے، کوئی حمایتی ہمارے لیے بھیج دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے مدد فرما، اپنے خاص فضل سے ہماری مدد فرما۔ فلسطین میں رہنے والا ہر شخص یہ دعا کر رہا ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ٹک ٹوکے دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، بس ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم مسلمان عام لوگوں کا کیا کام ہے؟ اب پہلے اس کی اگلی آیت کو سمجھے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام لوگوں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے گھر میں جو بیٹھا ہوا موبائل یوز کر رہا ہے، اس کا کیا کام ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے اگلی آیت، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ دیکھیں 3 کیٹیگری ہیں اسلام کے بیچ میں، مسلمان، کافر، منافق۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہتا ہے، والذین کفروا یقاتلون، اور جو لوگ کافر ہیں، فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں، مطلب شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ مسلمان کس لیے جہاد کر رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ فلسطین کا ہر مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے اپوزٹ، ان کے مخالف جو بھی ہیں، وہ شیطان کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ یہودی ہیں، شیطان کے راستے پہ جہاد کر رہے ہیں۔ اسی طرح تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے منافقین کی، جو کہ پاکستان میں، مسلم کنٹریز میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاکستان کنٹری میں سے بھی کسی کا اتنا اچھا رسپانس نہیں آیا، کسی نے بھی اتنی بڑھ چڑھ کر یہ بات نہیں کی کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ایجپٹ کا بھی یہی حال ہے، انہوں نے اسرائیل کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی۔ ہم لوگوں نے تو آپ کو وارن کیا تھا کہ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، نمبر بڑھانے کے لیے اسرائیل کے سامنے لگے ہوئے۔ فلسطین بھائی وہاں پر ہر روز مظالم، ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، کوئی فکر نہیں ہے، اپنے کاروبار چمکا رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، بس اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، باقی جائیں بھاڑ میں۔ آپ مسلمان ہیں، بھول چکے ہیں، انسان ہے، یہ پہلے یہ یاد ہے ساروں کو کہ ہم لوگ انسان ہیں، یہ یاد ہے، مسلمان ہیں، یہ بھول چکے ہیں۔ اب 2 کیٹیگری میں نے آپ کو بتا دی، پہلی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دوسرا شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہے، جو منہ پہ کچھ ہو رہا ہے، دل میں کچھ ہو رہا ہے، سامنے کچھ ہو رہا ہے، پیچھے کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ضمن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک میں ٹویٹ آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ انہوں نے کیا کہا کہ فلسطین بھائیوں سے اپیل ہے کہ انسانی حقوق کا احترام کریں، انسانی حقوق کا احترام کریں۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ فلسطین بھائیوں سے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ اب بہت سی ویڈیوز، بہت سی پکچرز ایسے شیئر ہوئی ہیں کہ جہاں وہ فلسطینی مسلمان جو ہیں وہ اولڈ ایجز کا بہت خیال رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں باقاعدہ بنائی گئی ہیں، بچوں کے ساتھ سیلفیاں بنائی گئی ہیں، اور بڑے خوش ہیں وہ لوگ، اسرائیلیز خوش ہیں ان کے ساتھ پکچرز بناتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ دوسری جگہ پہ اسرائیل نے کیا ظلم کیا؟ جو فلسطینی مسلمان تھے ان کے ساتھ انہوں نے اتنا ظلم کیا، اس کی بھی پکچر منظر عام پہ آتی رہیں گی۔ لیکن یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلسطینوں کو چاہیے کہ کریں۔ یہ لوگ ہیں۔ اب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا نا مجھے ایک ذہن میں بات آ گئی، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو آپ لوگ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ ہے ایمان والا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ اب میں اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ ہم سب عام عوام کا کیا کام ہے، کیا کردار ہونا چاہیے اس سچویشن میں۔ مجھ جیسے بندے کے لیے، ہم سب جیسے جو عام عوام ہیں ان کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے؟ لوگوں میں سب سے پہلے اویئرنس پھیلائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یار تمہارا دین یہ کہتا ہے، تمہارا دین یہ کہتا ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب آپ کی جہاد کیسے ہوگی؟ آپ کی جہاد یہ نہیں ہے کہ آپ نے فلسطین کے لیے روانہ ہو جانا ہے، وہاں پر جا کے آپ نے جنگ کرنا ہے۔ وہاں پر جا کے کس طرح ماریں گے؟ پتھروں سے ماریں گے ان کو؟ ایک بندے نے آگے رائفل پکڑی، آپ پتھر سے جا کر ماریں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آرمیز اسی وجہ سے بنائی جاتی ہے۔ آرمی صرف اس وجہ سے نہیں بنائی جاتی کہ ملک کی حفاظت کے لیے اس کو تیار کر کے کھڑا کر دیا بس، اب ان کو ہر سال پے دو، جب جنگ ہوگی تب ہی آرمی جائے گی، اس لیے نہیں بنائی جاتی آرمی۔ آرمی اسی وجہ سے بنائی جاتی ہے کہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو تو ان آرمیز کو جو ہے نا بھیجا جائے، فلی ٹرین ان کو کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے بنائی جاتی ہے۔ ہمارا جو کام ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہمارے بڑے سوئے ہوئے ہیں نا گورنمنٹ میں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی جیبیں چمکائی ہوئی ہیں، جو گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، جو ووٹ لینے کے لیے آگے آ جاتے ہیں،
اس کے بعد پورے جو ہے نا سالوں سال غائب رہتے ہیں، ان لوگوں کو جگانا ہمارا یہ کام ہے، ان لوگوں کو جگانا، کیونکہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ مسلمان جو عام عوام ہے اس کا یہ کام ہے کہ اپنی گورنمنٹ کو جگائے۔ اگر وہ فلسطین کی مدد نہیں کر رہے اس سچویشن میں، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں اس گورنمنٹ کو جگانا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص کی، جو عام انسان ہے، اس کی یہی ڈیوٹی ہے کہ اپنی گورنمنٹ کو جگائیں۔ گورنمنٹ جاگ جائے گی، گورنمنٹ جاگ جائے گی تو آرمی کے تھرو وہ آرمی وہاں پر جا کے اسٹرائک کرے گی، لڑے گی، جنگ کرے گی، جہاد کرے گی۔ ہماری جہاد یہ ہے کہ اوپر کے لوگوں کو جگا دینا۔ ویڈیو پسند آئے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں کو اویئرنیس حاصل ہو، ان کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے بنائی تھی مسلمان اور یہودیوں کی جنگ کیوں لگی رہتی ہے، کبھی بھی کرسچنز کے ساتھ ہماری جنگ نہیں لگی، کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ ہماری جنگ نہیں لگی، یہودیوں کے ساتھ کیوں لگی رہتی ہے؟ اور مسجد اقصیٰ یہودیوں کے لیے کیا امپورٹنس رکھتی ہے، مسلمانوں کے لیے کیا امپورٹنس رکھتی ہے؟ اس کی پچھلی ویڈیو میں نے شیئر کر دی ہے، اسے بھی لازماً دیکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو نئی سے نئی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔